بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، گوسالہ پرستی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے گوسالہ پرستی کے عنوان سے، بچھڑے کے عنوان سے، کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں بچھڑے کا ذکر کیا ہے اور اس کے تربیتی پہلو ہمارے لیے کیا کیا ہیں۔ تو ایک اہم نقطہ جس کی طرف میں یہاں پر توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی اختیار کی، لیکن وہ اس بات سے غافل تھے، توجہ کیجیے گا، کہ گوسالہ پرستی کی صورت ہدایت کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ کسی صورت بھی یہ گوسالہ پرستی جو ہے یہ ہمیں ہدایت کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ یعنی در حقیقت یوں کہا جائے عزیزان محترم کہ یہ ہمارے لیے ہدایت میں رکاوٹ ہے، بلکہ سامری نے گوسالہ کی چند دل فریب خصوصیات بیان کر کے اور چند خصوصیات دکھا کر در حقیقت ہدایت کے راستے سے لوگوں کو منحرف کر دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے اس واقعے کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 میں اگر آپ توجہ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہترین انداز میں منظر کشی کی گئی ہے۔ توجہ فرمائیں آیت پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 148۔ ماشاءاللہ جو ہمارے نوجوان ہم سن و کم سن دوست احباب ہیں وہ اس دروس سے کافی فیضیاب بھی ہو رہے ہیں اور دلچسپی بھی لے رہے ہیں، کیونکہ یہ طرز تکلم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی بتا رہی ہے کہ واقعاً ایک انوکھا موضوع ہے، ایک انمول گویا موتی ہیں جو ہمارے دوستوں کو حاصل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بہترین بیان ہے کہ جس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں اور تربیتی پہلو ہم اپنے وجود کے لیے حاصل کر سکتے ہیں قرآن کریم سے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں آیت وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلَ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے گوسالہ کا مجسمہ بنایا جس میں آواز بھی تھی۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ بات کرنے کے لائق ہے اور نہ ہی ہدایت کر سکتا ہے؟ انہوں نے اسے خدا بنا لیا اور لوگ واقعاً ظلم کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا ظالمین، لوگ واقعاً ظلم کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کوہ طور پر چلے جانے کے بعد سامری نے موقع کو غنیمت سمجھا، اس نے بنی اسرائیل کی ذہنیت کو دیکھ لیا تھا کہ یہ 23 سال جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمات اور تبلیغ کے باوجود جب دریا کے پار بت پرستوں کو دیکھتے ہیں تو ایک مصنوعی خدا کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خدمات کو انہوں نے بلا دیا اور سامری ان سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا، لہٰذا دیکھیں کہ معاشرے کے اندر چھپے ہوئے ناسور وہ آپ کی کمزوریوں سے استفادہ کرتے ہیں، وہ آپ کی خواہشات کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ جیسے سامری نے اسی چیز کو محسوس کیا کہ یہ قوم مسلسل 23 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور اس کے باوجود حضرت موسیٰ کی خدمات کے باوجود، تبلیغ کے باوجود، عنایات کے باوجود، توجہ کے باوجود ایسا بھونڈا قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں ان سے۔ تو آپ دیکھیں حضرت بنی اسرائیل کی اس خواہش کا سہارا لے کر اس نے ایک مجسمہ بنایا سامری نے، اور قوم میں اعلان کر دیا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آج بھی اس قسم کے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قوم نے اپنی جہالت و حماقت کی بنا پر اس کی پرستی شروع کر دی۔ تو یاد رکھیں قوم نے کس بنا پہ پرستی شروع کی؟ جہالت کی وجہ سے۔ لہٰذا عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، اگر ہم اپنے دین اور مذہب اور مکتب اور سیرت اہل بیت علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت متبرکہ سے غافل رہ گئے اور ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو نظر انداز کر دیا اور اس سے ہم جاہل رہ گئے، تو معاشرے میں چھپے سامری ہماری نسلوں کو برباد کر دیں گے، ہمیں تباہ کر دیں گے، ہمیں دین سے دور کر دیں گے۔ آپ دیکھیں
کہ قوم نے اپنی جہالت کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر جب سامری کے کہنے میں آ گئے تو آپ دیکھیں پھر انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک نہ سنی، جبکہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برحق جانشین ہیں، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ گمراہ قوم نبی کے جانشین کی پرواہ نہیں کرتی ہے جب جہالت پہ اتر آتی ہے، اور اپنے خود ساختہ کو ہر حق و حقیقت پر مقدم کر دیتی ہے۔ یہ ہے خواہش نفس انسان کی، یہ ہے جہالت کا نتیجہ، یہ ہے ہٹ دھرمی کا نتیجہ، یہ ہے غلط مطالبات کا نتیجہ۔ قدرت نے اس خدا سازی کا ایک ہی جواب دیا، کیا؟ کہ آواز پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے، تم اس وجہ سے اس بچڑے کے پیچھے چلے گئے ہو کہ اس بچڑے کے اندر آواز پیدا ہو گئی ہے، تو یاد رکھو یہ آواز پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ اتنا تو دیکھو کہ یہ نہ تو بات کر سکتا ہے اور نہ ہدایت کر سکتا ہے، اور ایسا عاجز و مجبور خدا نہیں ہو سکتا کہ جس میں نہ بات کرنے کی صلاحیت ہے نہ ہدایت کرنے کی صلاحیت ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، اگر فرض کریں کہ وہ ایک حقیقی گوسالہ بھی ہوتا، توجہ کیجیے گا کہ اگر وہ یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ ایک حقیقی گوسالے میں تبدیل ہو گیا تھا، تب بھی وہ کسی صورت لائق پرستش نہیں ہو سکتا تھا۔ بھلا وہ گوسالہ جو نافہمی میں مشہور ہی ہے، یعنی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، عجل بچوں کی طرح ہے، تو یہ لائق پرستش کس طرح ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم کے بعد امت اسلامیہ میں آج تک ایسا ہی انقلاب آیا تھا جیسا کہ جناب موسیٰ کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں آیا تھا۔ قوم نے صرف آواز کو ہنر بنا لیا عزیزان محترم، اور ہدایت کی صلاحیت کو یکسر انداز کر دیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بعض لوگ ممبروں پر اور مجالس میں آوازیں تو نکالنا جانتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ہدایت سے خالی ہوتے ہیں۔ قوم کو سوچنا چاہیے کہ صرف آوازوں اور ترنم کے پیچھے نہ جائے، بلکہ مقصد عزاداری یعنی ہدایت پر توجہ رکھے، ہدایت پر نظر رکھے۔ تو اصل چیز یہ ہے، لہٰذا اس چیز کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہاں پہ توجہ دیں تو میں اس نقطے کی طرف بھی آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہوں گا کہ سامری کا بچڑا گویا آج کے سوشل میڈیا میں کوئی کمی نہیں ہے، کل کا سامری کا بچڑا اور آج کے سوشل میڈیا کو اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو دونوں ایک سے نظر آئیں گے۔ اس نقطے کی طرف توجہ دلانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے گوسالے کا مجسمہ بنایا جس میں آواز بھی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جو گوسالہ، جو بچڑا بنایا گیا وہ کوئی غیر معمولی بے وقت چیزوں سے نہیں بنا ہے، لہذا گمراہ کرنے کے لیے قیمتی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگ کھنچے ہیں، زیورات کو دیکھ کر، اس کی ماہیت کو دیکھ کر لوگ کھنچیں۔ آپ دیکھیں کہ قیمتی زیورات سے بنایا گیا تھا، یعنی اس پر بڑا سرمایہ لگایا گیا تھا، توجہ ہے نا، اور اس میں آواز بھی پیدا کی گئی تھی تاکہ صرف تصویر نہ ہو بلکہ تصویر کے ساتھ آواز بھی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اخبارات میں صرف تصویر ہوتی تھی، پھر سوچنے والوں نے سوچا کہ صرف تصویر کافی نہیں ہے، آواز بھی ہونی چاہیے، یہ تصویریں حرکت میں بھی آنی چاہیے، کیونکہ بھرپور گمراہی کے لیے صرف تصویر کافی نہیں ہوتی ہے، آواز بھی ضروری ہوتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو آج کے بڑے بڑے سامریوں نے بڑا عظیم سرمایہ خرچ کر کے مختلف سوشل میڈیا چینل کے بچڑے بنا لیے ہیں۔ یہ چینلز نہیں ہیں، بہت سارے چینلز ایسے عزیزان محترم آپ کو معلوم ہے اور آپ کو اس بات کی خبر ہے کہ کتنے دنیا میں ایسے چینلز ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ جو در حقیقت وہ چینلز نہیں ہیں بلکہ وہ سامری کے بچڑے ہیں، جن میں تصویر کے ساتھ ساتھ مختلف پرکشش آوازیں بھی ڈال دی گئی ہیں، اور قوم ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی طرح ہارون زمانہ جانشین مصطفیٰ وارث انبیاء کی اطاعت و سیرت کو چھوڑ کر بچڑے کی پرستش میں لگی ہوئی ہے۔ وہ پردہ غیب سے مسلسل آوازیں دے رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کی آواز ہدایت پر لبیک کہہ رہے ہیں اور حرام سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے کنارہ کش ہے عزیزان محترم۔ کنیزی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا دعویٰ کرنے والی خواتین، کتنی خواتین ہیں جو اس وارث مرتضیٰ دلبند زہرا محافظ عظمت زینب کبریٰ کی سیرت پر چل رہی ہیں؟ کیا جو میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں عزیزان محترم، میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ جو بے پردہ ہیں،
ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں. بتائیے کہ کتنی ایسی ہیں کہ جو ان کی سیرت پر چل رہی ہیں, یا اسی سامری کے بچڑے یعنی چینلز کی آوازوں پر اپنے کانوں کو جمائے ہوئے ہیں. جی ہاں ایسا ہی ہے, وہ انہوں نے اپنے کانوں کو آج کے چینلز نما بچڑوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے, انہی کی پیروی پہ لگے ہوئے ہیں, انہی کا اتباع کر رہے ہیں اور ان کی آوازوں پہ کان دھر رہے ہیں. ان کے کانوں کے اندر قرآن کی آواز نہیں جاتی ہے, ان کی کانوں کے اندر سیرت اہل بیت علیہ السلام کی آواز نہیں جاتی ہے. مجلس میں, عزاداری میں, درس میں, وعظ میں آپ دیکھیں کہ کہیں پر واعظ ہو رہا ہے, کہیں درس ہو رہا ہے, کہیں مجلس ہو رہی ہے, کتنی دیر اپنا اثر لیتے ہیں اس بات کا, اور پھر اس کے بعد ویسے کہ ویسے ہی. عزیزان محترم, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ حضرات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور خواتین کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ ہم کہیں اس بچڑے کے پیچھے تو نہیں ہیں جو آج کے دور میں چینلز کی صورت میں موجود ہے. وہ سامری کا بچڑا ہے در حقیقت. سوچیں, شادی بیاہوں میں ہماری خواتین کا لباس خوشنودی زہرا و زینب سلام اللہ علیہا کا باعث ہوتا ہے یا موجودہ سامریوں کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے؟ سوچیں اور اپنے عمل پر ہمیں خود غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم, آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس چیز پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس چیز پر غور و فکر نہیں کیا تو آپ یقین کریں کہ پھر گویا ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے انسان گویا در حقیقت بچڑے کی پرستش کی طرف جا رہا ہے یہ چینلز کی بھرمار کے ذریعے. توجہ فرمائیں. اب آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 میں جنہوں نے پرستش کی بچڑے کی, اب آپ دیکھیں کہ اس پرستش کا کہ جو گھناؤنی سازش کی گئی تھی اور جس پہ بڑا خرچ کیا گیا ہے, سرمایہ لگایا گیا, اس کے پیچھے ان کا انجام کیا ہوا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 نے آواز دی, ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلہ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. توجہ فرمائی آپ نے, بے شک جن لوگوں نے گوسالہ کو اختیار کیا ان قریب ان پر غضب الہی نازل ہوگا. توجہ رکھیں کہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھ لینے کے بعد, ان کی سیرت طیبہ کو سن لینے کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سن لینے کے بعد, صحابہ اہل بیت علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابہ کرام کہ ان کی سیرت جو ہم تک پہنچی ہے اس کو سن لینے کے بعد عزیزان محترم اگر دین کی مخالفت پر اتر آتے ہیں, کس طریقے سے یہ کہہ کر کہ چار بالوں کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے, یہ کپڑے ہم نے بنائے اس لیے تھے کہ ہم ان کو چھپا کے پہنے, تو یہ عزیزان محترم یہ اس قسم کی باتیں کر دینا گویا پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ اگر تم اسی بچڑے کے پیچھے چلو گے کہ جنہوں نے بچڑے کو اختیار کیا ہے تو یاد رکھو غضب الہی نازل ہوگا. پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے, ہماری اولاد بگڑی جا رہی ہے, ہمارے یہاں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, ہمارے گھروں کے اندر تباہی آ رہی ہے, طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے, مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ غضب الہی ہے. ان قریب ان پر غضب الہی نازل ہوگا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, کوئی قصیدہ نہیں ہے, کوئی ناول نہیں ہے, آیات قرآنی عزیزان محترم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ قصہ نہیں ہے, حقیقت بیان ہو رہی ہے آپ کے سامنے. اور ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی ذلت ہے اور ہم اسی طرح افطرا کرنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو آپ دیکھیں کہ بس یہاں سے ہمیں یہ پیام ملتا ہے اس آیت سے کہ انسان انتخاب دین میں آزاد ہے. الذین اتخذوا العجل, جی ہاں آپ آزاد ہیں. آپ یہ کہتے ہیں بھائی ہماری مرضی, آپ کہہ دیتے ہیں مثال پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مرضی. کیوں؟ قرآن کریم نے تو خود آپ کو اختیار دے دیا, آزادی دے دی ہے. ان الذین اتخذوا العجل, آپ کی مرضی ہے کہ چاہے آپ عجل بچڑے کو کی پرستش پہ لگ جائیں اور چاہے تو حضرت موسیٰ کے چھوڑے ہوئے جانشین برحق حضرت ہارون علیہ السلام کا اتباع کر کے دنیا اور آخرت کو سنوار لیں. بس عزیزان محترم ہر انسان کا امتحان اس کی نوعیت کے اعتبار سے ہے. آج بھی ہارون زمانہ پردہ غیب کے اندر آپ کی محبتوں کا انتظار کر رہا ہے. ہم کتنے منتظر ہیں اس کے, یہ ہمارا عمل بتائے گا. پروردگار عالم نے ہمیں سب کو آزاد چھوڑ دیا ہے. ان الذین اتخذوا العجل کہہ کر کہ تمہاری مرضی ہے, تم عجل کو اختیار کر لو یا ہارون زمانہ کو اختیار کرو. حق سے مڑنے, نمبر 2, حق سے منہ موڑنے والے جو ہیں وہ مستحق عذاب ہیں. بس جو بھی ہارون زمانہ سے
جس نے بھی ہارون زمانہ سے منہ موڑا، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ عنقریب انہیں عذاب گھیر لے گا، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، مستحق عذاب ہے جس نے بھی ہارون زمانہ کو چھوڑا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا نقطہ ملاحظہ فرمائیں، بچھڑے کے پیچھے جانے والے اور حق کو چھوڑنے والے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلتم فی الحیات الدنیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہے؟ غضب الہی صرف بنی اسرائیل سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنت الہی ہے۔ اہم نقطہ یہ، کب یہ سمجھے کہ بھئی تو ان کے لیے تھا، نہیں، یہ سنت پروردگار ہے، یہ سنت الہی ہے کہ افطرا کرنے والوں کے لیے یہ سزا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، کہ ہم افطرا پردازی کرنے والوں کو اسی طرح عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ آیات در حقیقت اور یہ مثالیں جو قرآن کریم نے دی ہے، یہ جو قصہ بیان کیا ہے، یہ جو گوسالہ کا ذکر کیا ہے، یہ صرف قصہ بیانی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ہمارے لیے تربیتی نکات اس کے اندر پوشیدہ ہیں، جس سے ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اپنے خاندان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔